بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے لے کر حاضر ہوا ہوں، یعنی صدقۃ الفطر میں غلہ وغیرہ عمدہ اور صاف کر کے نکالنا چاہیے۔ اس تعلق سے آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ گھن لگے ہوئے یا بھیگے ہوئے گیہوں وغیرہ کا صدقۃ الفطر میں دینا کیسا ہے؟ اس سوال کے جواب میں استاد محترم مفتی ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ نے فرمایا، صدقۃ الفطر میں ہمیشہ عمدہ اور اچھے قسم کا گیہوں اور جو وغیرہ دینا چاہیے۔ المغنی لابن قدامہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 64 میں ہے، والافضل اخراج الاجود۔ قال احمد كان ابن سیرین يحب ان ينقي الطعام وهو احب الی لیکون علی الکمال۔ افضل خوب عمدہ قسم کا نکالنا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابن سیرین پسند کرتے تھے کہ طعام گیہوں وغیرہ کو چن کر صاف کر لیا جائے۔ میرے نزدیک بھی یہی زیادہ پسندیدہ ہے تاکہ صدقہ کامل طریقے پر ہو۔ اگر گھن لگنے یا بھیگنے کی وجہ سے غلہ خراب ہو گیا یا زیادہ پرانا ہونے کی وجہ سے مزہ بدل گیا تو علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا صدقۃ الفطر میں نکالنا جائز نہیں ہے۔ ان کی عبارت ہے وَلَا يَجُوزُ أَن يُخْرِجَ حَبًّا مَعِيبًا كَالْمَسُوسِ وَالْمَبْلُولِ وَلَا قَدِيمًا تَغَيَّرَ طَعْمُهُ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ سورۃ البقرہ آیت نمبر 267۔ فإن كان القديم لم يتغير طعمه إلا أن الحديث أكثر قيمة منه جاز إخراجه لعدم العيب فيه، یعنی ایسے غلے کا نکالنا جائز نہیں جو عیب دار ہو، جیسے کیڑے لگا ہوا، بھیگا ہوا اور ایسا پرانا جس کا مزہ بدل گیا ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خراب کا قصد نہ کرو کہ اسی سے خرچ کرو۔ اور اگر پرانا ہے مگر اس کا مزہ نہیں بدلا ہے، صرف نئے کی قیمت پرانے سے زیادہ ہے تو پرانا نکال سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے۔ علامہ ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر اس میں اتنی زیادہ آمیزش ہے کہ اس کی وجہ سے وہ عیبدار مانا جاتا ہے تو اس کا نکالنا بھی کافی نہیں، اور اگر کم آمیزش ہے تو نکالنا جائز ہے مگر اسی کے بقدر زیادہ دینا چاہیے تاکہ ایک صاف ستھرا رہ جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔